یہ ایک گولڈ میڈل ہے میرے پاس, اس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. چوتھا خبردار بیچ میں کوئی آیا جڑے سارے مامے چاچے بن گئے نا آ کے جی ساڈا ہے ہم نے کیا وہ کیا. 92 کا ورلڈ کپ تھا اور 92 میٹر کے اوپر جو ہے وہ نیزا پھینکا گیا. تاڑی ایسی تیسی 92 کا ورلڈ کپ جو عمران خان نے جیتا تھا اور یہ ارشد ندیم نے 92 میٹر پھینکا. دونوں کے حوالے سے اس نے لکھ دیا جی دونوں نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے, نون لیگ کے دور میں ہوئے. کیڑا سیکٹری کیڑا ڈی جی کنے آنا ہوتا ہے جناب, بیٹھے ہوئے لوگ لائن کے اندر. جناب ویٹ کرو میڈل تمہیں تب ملے گا جب چیف گیسٹ آئے گا. آپ لوگ تو تکلیف ہے ان سپورٹس مینوں کے لیے. ساڈا منڈا آ جائے ادھر پتر جفی پا. تم لوگوں کی ایسی کی تیسی دوغلے لوگ ایک نمبر کے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین 12 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے, میں تو ابھی تک جو ہے وہ اس خمار میں سے باہر نہیں نکل رہا. ارشد ندیم کی جو کارکردگی ہے اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں رات کو جاگ نہیں رہے تھے. جب وہ صبح اٹھے ہیں تو تب جا کے انہیں پتہ لگا کہ جناب حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت چکا ہے. لیکن اس کے بعد کی جو کہانی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جناب. اور پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی گد ہیں وہ ایسے جھپٹا مارتے ہیں اپرچونٹی کے اوپر کہ چلو ہی چلو اپنا لو اسے, ساڈا منڈا جڑا ہے نا وہ والی کہانی اب شروع ہو گئی ہے. ذرا میں اس کو تھوڑا سا ایویلویٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک گولڈ میڈل ہے میرے پاس, اس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے. یہ اسپورٹس کے قطر دھتا جو بنے ہوئے ہیں نا, اسپورٹس کے مامے بنے ہوئے ہیں, میں پچھلے 12 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں. ذرا میں ان کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی یہاں پہ ہوتا کیا ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں ذرا ارشد کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لوں. تھوڑی سی میڈیا ٹاک ان کی سامنے آئی میڈل جیتنے کے بعد. تھوڑا سا انہوں نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا کہ میں پہلے جو ہے کرکٹ کھیلتا تھا لیکن کرکٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ تھا یہاں پہ, تو میرے کوچ نے بھی کہا کہ آپ کی جو فزیک وغیرہ ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایتھلیٹکس کے اندر. کہتے ہیں میں ایتھلیٹکس کے ایونٹس بھی کرتا تھا. اچھا ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے ویسے ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر نا, اگر کوئی لڑکا ایک سپورٹس کھیلتا ہے نا اور ادھر فٹ شٹ ہے, ظاہری بات ہے اگر آپ اچھی طرح کھیل رہے ہو تو آپ فٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ کا جو لوکل کوچ ہوتا ہے نا وہ آپ کو باقی گیموں میں بھی ڈالتا ہے. چل پتر باسکٹ تو لمبا ہے گا, چل باسکٹ بال بھی چل والی بال بھی کھیل, کرکٹ کھیلیں گے چل بالنگ کرا کے. وہ اس طرح کی ساری گیمیں آپ کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ارشد کی بھی جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ قد کاٹ آپ نے دیکھا ہے اس کا ماشاءاللہ, دراز قد ہے, بلٹ بھی ڈولے شولے وغیرہ جو ہیں, اور وہ پنڈا جنہوں کہتے ہیں پنڈا تگڑا پنڈا ہے گا. تو وہ اس کو باقی گیمیں بھی کھلاتے تھے لیکن اس کے کوچ نے کہا کہ بیٹا جیولن تھرو کر, تیرا جو ہے نا وہ فزیک تیری بہت سٹرانگ ہے اور خاص طور پہ اس گیم کے اندر جو ہے آپ کا شولڈر بڑا تگڑا ہونا چاہیے. تو اس نے کہا میں نے اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ شروع کی. لیکن ایک جو سب سے خوبصورت چیز جو میں نے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر دیکھی ہے وہ ہے نیرج, جو بھارتی کھلاڑی ہے نیرج چوپڑا, ان کے حوالے سے. اچھا نیرج اور ارشد جو ہے نا یہ آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں, کئی سالوں سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کمپیٹ کر رہے ہیں. اور بڑی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج تک نیرج سے ارشد جیتے کبھی نہیں تھے. یہ ارشد ندیم پہلی دفعہ نیرج چوپڑا کو ہرانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور گولڈ میڈل سلاٹ انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہے. اس سے پہلے مختلف کمپٹیشنز میں جو ہے وہ ارشد کا سلور آتا رہا ہے لیکن گولڈ جو ہے وہ نیرج چوپڑا کے ہوتے ہوئے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے بعد انڈین میڈیا جو تھا وہ نیرج چوپڑا کے گھر کے باہر وہاں پہ موجود تھا کہ نیرج سے جو ہے وہ ہم نے پوچھنا ہے, نیرج کی فیملی سے ہم نے پوچھنا ہے کہ جیسے ہی یہ گولڈ میڈل جیتے گا. انہوں نے پتہ نہیں کہ یہاں پہ یہ ہو جانا ہے. تو ان کی والدہ کا جو ایک انٹرویو سامنے آیا, ان کی والدہ سے پوچھا کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ گولڈ نہیں جیت سکا, سلور جیتا ہے. تو ان کے اتنے خوبصورت الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ سلور بھی جو ہے وہ میری گولڈ کی طرح ہی ہے اور جس نے گولڈ جیتا ہے وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے, وہ بھی میرے. آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے یہ انٹرویو دیکھا. میں نے کہ ماں ہے نا, ماں جو ہوتی ہے اس نے پیار کیا ہوتا ہے جب کسی کو, تو وہ بارڈر نہیں دیکھتی, وہ نہیں دیکھتی کہ وہ بارڈر کے اس طرف بچہ ہے یا بارڈر کے اس طرف بچہ ہے. اور بالکل ایسے خیالات جو ہیں وہ یہاں پہ ارشد ندیم کی والدہ سے بھی جب پوچھے تو انہوں نے بھی نیرج کے بارے میں یہی کہا کہ وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے. تو یہ ہوتی ہے, یہ ماں کا پیار ہوتا ہے کہ وہ نہ پرواہ نہیں کرتی کہ کیا فرق پڑتا ہے کس نے گولڈ جیتا تو کس نے سے. یہ میں اسی لیے, آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا, میں نے آپ کا اس کے اندر یہی بات کی تھی کہ ماں
ماں باپ ہوتے ہیں پہلی نرسری. ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا سپورٹس کس طرح کھیلنی ہوتی ہے. کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ پاگل ہو جاتے ہیں, وہ پاکستان انڈیا یہ وہ ایسی کی تیسی پتہ نہیں کی ہو جائے گا, بم کاٹ لڑ گے تو پتہ نہیں کی کریں گے. آپس میں دوست یار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ایموشنل مومنٹ تھا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی چلنی ہے بھائی. ابھی تو انتظار ہے کہ واپس جب یہ آئیں گے. اور میں اس کے بعد جو ایک کہانی ہے جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے, سیاسی گد ہمارے جو ہے نا وہ ایک دم انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ارشد نے جو گولڈ جیتا نا, مارو جو پٹا سارے کے سارے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, سب نے اپنے اپنے آ گیا. ساڈا منڈا ہے گا پہن, ساڈا منڈا ہے گا, اسی کر کے دکھایا ہے. اسی یہ وزیر اعظم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس کو اپنا بنا رہے. میں مختلف ٹویٹس دیکھ رہا تھا, پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب والے جو ہیں وہ سارے, یہ عمران خان صاحب کا کمال ہے جی, انہوں نے اس کو بلایا تھا, ارشد کو بلایا تھا, ارشد کے ساتھ وہ شہباز شریف صاحب اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, نون لیگ والے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, تم لوگوں میں سے کسی ایک کا لینا دینا نہیں ہے اس کی جیت کے ساتھ, کسی ایک کا لینا دینا نہیں ہے. اگر اس جیت میں کسی کا کریڈٹ ہے تو میری نظر میں صرف 3 لوگ ہیں, صرف 3 لوگ, اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلا ارشد ندیم خود, ظاہری بات ہے, دا ٹیلنٹ, دا ماسٹر, دا چیمپئن, ٹھیک ہے, ایک تو وہ خود. دوسرا نمبر 2 کے اوپر اس کے کوچز اور مینیجر, دونوں کوچز بھی اور مینیجرز بھی, یہ نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ ان کا کریڈٹ آتا ہے. اور نمبر 3 جن کے اوپر کریڈٹ آتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں, یہ ان کو کریڈٹ آتا ہے. یہ 3 ہیں لوگ. اس کے علاوہ چوتھا خبردار بیچ میں کوئی آیا تو جڑے سارے مامے چاچے بن گئے نا آ کے جی ساڈا ہے, ہم نے کیا وہ کیا. اور میں وہ کہانی سناتا ہوں آپ کو. یہ سارے جو کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ 2012 میں کسی یوتھ فیسٹیول میں انہوں نے حصہ لیا تھا, تو 2015 میں وہ جو بلایا تھا یہاں پہ بلایا تھا, تو 2017 کے اندر 18 کے اندر پتہ نہیں, اس کے بعد خان صاحب, عمران خان صاحب نے بلایا تھا. میں بتاتا ہوں, اور مجھے مت بتانا, میں نے اسپورٹس ایڈمنسٹریشن بھی کی ہوئی ہے, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ حکومتوں کے کیا کو عمل دخل ہو. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک گولڈ میڈل ہے میرے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر یہ کلوز بھی آپ اس کو ونڈو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے. یہ اس گولڈ میڈل کے اوپر جو ہے یہ مریم نواز کی تصویر بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے خود بھی سوئمنگ کی ہوئی ہے, نیشنل لیول تک میں نے سوئمنگ کی ہوئی ہے, اور اب میرا بیٹا بھی جو ہے وہ سوئمنگ کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ جو اب بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے وہ بچ جائے, لیکن کہانی آپ کو سنانا بہت ضروری ہے. تو یہ میڈل جو ہے یہ آج سے تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک کمپٹیشن یہاں پہ لاہور میں ہوا سوئمنگ کا, اس کے اندر یہ میڈل دیا گیا, اور اس کے اوپر یہ مریم نواز کی تصویر لگی ہوئی ہے. میں نے آج تک, میں نے تقریباً اور کچھ نہیں تو کوئی 12 سال میں نے خود سوئمنگ کی, اور میرے بیٹے کو بھی اب سوئمنگ کرتے ہوئے کوئی 3 سال ہو چکے ہیں, یہ 3را سال ہے اس کا. آج تک کبھی کسی میڈل کے اوپر کسی سیاستدان کی یا چیف منسٹر کی اس طرح تصویر نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس کی تصویر لگائی گئی. چلیں لگا بھی دی. ایون لوگوں نے وہاں پہ نا بڑا اس پہ اعتراض کیا کہ یار یہ کیا ایونٹ ہے کہ آپ مطلب اپنی تصویر اس کے اوپر لگا دیں, لیکن چلیں آپ نے لگا دیا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ وہ کیونکہ وہاں پہ اتنے بینرز لگے ہوئے تھے اور ہر جگہ مریم نواز کی تصویریں, مریم نواز کی تصویریں, تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی تشہیر کرنی ہے کر لیں. لیکن آپ کے خیال میں اگر ان بچوں میں سے کل کو کوئی پرفارم کرے گا, یا کوئی بھی بچے جو باقی جنہوں نے بھی میڈلز حاصل کیے ہیں, ان میں سے کل کو کوئی جائے گا جا کے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی جا کے میڈل رہے گا, تو یہ مریم نواز کا کمال ہوگا. صرف اس بنیاد کے اوپر آپ کے میڈل کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس بنیاد کے اوپر مریم نواز کا کمال ہوگا. بس نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا نا اسپورٹس کا, میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا میں حال بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ بچے جہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں پنجاب کے ہیں نا, یہ پنجاب کی ٹیم ہے. یہ میرا بیٹا بھی جو ہے اس نے یہ جو گولڈ میڈل جیتا ہے یہ پنجاب میں نمبر 1 آیا ہے, تو اس نے جیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان پنجاب کی ٹیم کے لڑکوں کے لیے نا ایک ڈیڈیکیٹڈ سوئمنگ پول نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹریننگ کر سکیں. یہ ہے اصل کہانی. یہ ایک تصویر والا میڈل دے دینے سے کہانی نہیں بنتی. اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ پول نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی ٹیم کا کوئی کوچ نہیں ہے جو اس کی ٹریننگ کر سکے. وہ جو ٹریننگ کرتا ہے بچے یا جو اس کے کوچز ہیں وہ میں خود افورڈ کرتا ہوں, میں خود کرواتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے مانگ بھی کوئی نہیں رہا, کر لیں گے, اللہ کا شکر ہے, خود بھی کی ہے, ان کو بھی کر لیں گے. لیکن
یہ ہے آپ لوگوں کا رول. یہ رول کی بات کرتے ہیں نا, یہ ہے آپ لوگوں کا رول. آپ کا رول صرف اتنا ہے کہ یہ میڈل. اور دوسری بات یہ میڈل کی بھی میں آپ کو حقیقت بتا دوں, یہ میڈل کی جو جوڑی ہوتی ہے نا, یہ جو آپ لوگ یہ جو دیتے ہیں, جس میں گولڈ, سلور اور برونز ہوتا ہے, 2000 روپے کی آتی ہے, 2000 روپے کی. ٹھیک ہے, تو میرے بیٹے نے 3 میڈل جیتے تھے اس کے اندر, تو یہ ایک میڈل اس میں سے جیتا تھا نا, تو میں تو جوڑی کی بتا رہا ہوں آپ کی, جس میں گولڈ, سلور اور برونز ہوتا ہے. آپ کی کل کنٹریبیوشن نا 3 میڈلوں کی تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 1800-1900 روپے بنتی ہے ٹوٹل. یہ ہے آپ کی کنٹریبیوشن کسی بچے کی سکسیس میں. اور اگر آپ نے واقعی کسی چیز کا کریڈٹ لینا ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں, جائیں جا کے ذرا اپنے اسپورٹس کے, یہ صرف سوئمنگ نہیں, ذرا باقی گیموں کا حال تو دیکھیں جا کے, ان بچوں کی ٹریننگ کا حال تو دیکھیں جا کے, آپ لوگ کرواتے کس طرح ٹریننگ. ارشد ندیم تو کچھ نہیں بولے گا بیچارہ, ابھی تو ظاہری بات ہے وہ ابھی نہیں بات کرے گا. جب وہ ریٹائر ہو جائے گا نا جس دن, اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ بیسکلی اس سفر کے اندر حکومت نے کتنا کو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا. یہ جو سوئمنگ پول ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے جا کے, آپ کو پتہ ہے یہ بچے شام کو 5 بجے کے بعد اپنی ٹریننگ شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پول بند ہوتا ہے, پول کھلا ہوتا ہے, لیکن دھوپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت آج تک ایک شیڈ نہیں لگا سکی اس کے اوپر, جہاں پہ آپ کے پنجاب کی ٹیم کے لڑکے ٹریننگ کر سکیں جا کے. ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لینز نہیں ہیں جس کے اندر بیٹھ کے وہ ٹرین کر سکیں, کیونکہ بیچ میں باقی لوگ آ جاتے ہیں, تو کہاں سے ٹریننگ کریں. یہ حال ہے آپ کی سپورٹس کا. پھر تسی آ جاتے مامے چاچے بن کے کریڈٹ لین, جی ہم نے کیا ہے یہ سارا کچھ. یہ ایک گیم کی میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں. شیڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے, شیڈ وہاں پہ, میں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ, شیڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے. ان کی حکومت کو میں بتا چکا ہوں, میں نے خود انفارم کیا ہوا کہ بھائی جان وہ شیڈ کام نہیں کرتا, اس کے لیے وہ کوئی مشین لگتی ہے, وہ مشین سے وہ شیڈ یوں کر کے پورے پول پہ آ جاتا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہلے تھی, اس دوران محسن نقوی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی نہیں وہ شروع کر سکا, ابھی بھی نہیں کر سکا, اور انتظار ہے اس کا کہ بھائی جان وہ کسی دن شیڈ چل جائے. یہ حال ہے آپ کا. اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ ذرا, خان صاحب والی سائڈ پہ. خان صاحب والے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ارشد ندیم کی عمران خان کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں کہ دیکھیں خان نے بلایا تھا, خان نے بڑا کمال کیا تھا. خان صاحب نے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے تھے سارے, خان صاحب نے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے تھے, بھوکے مرنا شروع ہو گئے تھے. اسپورٹس مین جا کے پتہ کرائیں کتنے اسپورٹس مینوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا تھا کہ کیا کریں, پیٹ کہاں سے پالیں جا کے. خان صاحب نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں. خان صاحب نے اسپورٹس کو اپنے دور میں جتنا نقصان پہنچایا نا, آپ کی سوچ سے باہر ہے. خان صاحب سے جا کے پوچھیں تو صحیح, آپ یہ ارشد ندیم جب کھیلتا تھا کسی ایک ایونٹ میں بطور مہمان خصوصی گئے تھے؟ آج پی ٹی آئی والے سارے کریڈٹ لین آ گئے ہیں, جناب بڑا کمال کیا ہے, جناب بہت زبردست کیا ہے. 92 کا ورلڈ کپ تھا اور 92 میٹر کے اوپر جو ہے وہ نیزہ پھینکا گیا, تاڑی ایسی تیسی. خدا کے لیے یار. اچھا وہ اوپر سے میں نون لیگ کی میچ دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو ہے وہ 92 کا ورلڈ کپ جو عمران خان نے جیتا تھا اس کی تصویر, اور یہ ارشد ندیم نے 92 میٹر پھینکا, دونوں کے حوالے سے اس نے لکھ دیا جی دونوں نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے, نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے. انہوں نے عمران خان دے ورلڈ کپ کا کریڈٹ بھی آپ لے لیا, وہ بھی ہمارے دور میں ہوتا. اور ملک کے وزیر اعظم کا کیا لینا دینا ہوتا ہے کسی میڈل کے اندر یا کسی ٹرافی کے جیتنے کے اندر؟ کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا خیال میں تو آپ لوگ جتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں, جتنی بڑی پرابلم ہوتے ہیں کسی اسپورٹس مین کے لیے, وہ ہوتی کوئی نہیں. میں اس کی ایگزامپل آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں. آپ ذرا جائیں کبھی جا کے ان اسپورٹس مین سے پوچھیں تو صحیح, ان کے جب کمپٹیشن ہوتے ہیں, ان کے جب چیمپئن شپس ہوتی ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, گھنٹوں ان لوگوں کو بیچاروں کو آپ لوگ دھوپ میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ جناب ویٹ کرو, جناب چیف گیسٹ آ رہے ہیں, بیٹھ جاؤ ادھر. سارے وہ بھوک پیاس گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں, جناب چیف گیسٹ آ رہے, پتہ نہیں کیڑا پولیٹیشین, کیڑا سیکٹری, کیڑا ڈی جی کنے آنا ہوتا ہے, جناب بیٹھے ہوئے لوگ لائن کے اندر, جناب ویٹ کرو, میڈل تمہیں تب ملے گا جب چیف گیسٹ آئے گا. آپ لوگ تو تکلیف ہے ان اسپورٹس مینوں کے لیے. میں تو خود درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے مت آیا کریں افتتاحی تقریب کے اندر, اختتامی تقریب میں میڈل دینے کے لیے مت آیا کریں, اپنے چھوٹے موٹے کسی اور بندے کو بھیج دیا کریں, اپنے کسی مشیر وغیرہ کو, سیکرٹری وغیرہ کو بھیج دیا کریں, مت آیا کریں. آپ لوگ تو تکلیف ہے, نری تکلیف ہوتے ہیں آپ اسپورٹس مینوں کے لیے. لیکن کریڈٹ لینے کے لیے سارے اب آ جائیں گے, سارے کہیں گے جناب ساڈا منڈا آ جا ادھر پتر جفی پا آ جا. مت کرنا اس کا خدا کے لیے. اس کا نا اب کریئر اب شروع ہو رہا ہے, مطلب اس نے ابھی اور بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے اولمپکس کھیل لیے تو کہانی ختم ہوگی. ابھی وہ ینگ ہے, ابھی تو اس نے اور بھی, انشاءاللہ اگلی اولمپکس بھی کھیلے گا وہ. ایک بات. دوسرا ایک اور جو مجھے اس سارے معاملے کے اندر نظر آئے, جو گد مجھے نظر آئے,
میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا, بڑے ترم خان سارے آ گئے, بڑا فخر ہے ہمیں ارشد ندیم کے اوپر, بڑا کمال کیا ہے اس نے, یہی ہے وہ ٹیلنٹ, نہ کچھ ملا, نہ کچھ اس کو ٹریننگ کی, نہ کسی نے اس کو فنڈ کیا, اپنی محنت سے آ گیا. تو کمبختو تسی آپ فنڈ کر دیں تھے. چلو ارشد ندیم نے تو نہیں کیا نا, وہ تو آ گیا. آپ لوگوں نے آج تک اور کسی سپورٹس میں کہاں فنڈ کیا آپ لوگوں نے؟ بتاؤ مجھے. یہ جو باقی گیمیں کھیلی جاتی ہیں, باقی جتنی گیمیں میں بتا رہا تھا نا 30 سے اوپر ہیں اولمپکس کی سپورٹس, آپ جا کے ذرا بڑے بڑے ملٹی نیشنل سے پوچھے تم لوگوں میں سے کتنوں نے جا کے جو ہے وہ ان کو اسپانسر کیا ہوا ہے. کرکٹ میں سے تم لوگ نکلتے نہیں ہو کبھی. کرکٹ میں سے تم لوگ نکلو تو جا کے دیگر سپورٹس کو تم لوگ بیٹھ کے اسپانسر کرو نا. اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے خود فیس بک کے اوپر جو ہے ان لوگوں کی پوسٹیں ایک ہفتہ پرانی جا کے اٹھا کے پوسٹیں دیکھیں, یہ بیٹھ کے انہی اولمپئنس کا مذاق اڑا رہے تھے. یہی اولمپئنس, ان سب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اور آج وہ ارشد ندیم نے جب گولڈ لیا نا تو سارے مامے چاچے بن کے آ گئے نا, ساڈا پتر, کیا بات ہے, زبردست, بڑا زبردست, بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. تم لوگوں کی ایسی کی تیسی, دوغلے لوگ ایک نمبر کے. تو اس طرح یہ نا پتہ لگتا ہے سپورٹس مین جو ہوتے ہیں نا تب بنتے ہیں جب سپورٹس لونگ کنٹریز بنتی ہیں, جب آپ اپنے سپورٹس مین کی قدر کرتے ہیں. آج اگر آپ نے ارشد ندیم کے سٹرگل میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا نا, جب وہ ہار رہا تھا تب آپ نے اگر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا, آپ نے اس کا مذاق اڑایا تھا یا آپ نے اس میں بلیو نہیں کیا تھا, آج اس کی خوشی میں بھی جو ہے نا وہ جشن اور بھنگڑے ڈالنا آپ کا حق نہیں ہے. نہیں ہے, تم میں سے کسی کا حق نہیں ہے. صرف ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے ڈے ون سے ان اولمپئنس کو سپورٹ کیا, اینڈ آل آف دیم, صرف ارشد ندیم نہیں, جو باقی 6 گئے ہوئے تھے ان کو بھی اگر آپ نے سپورٹ کیا تو. اور میں اس وقت کہتا رہا, جیسے ہی اولمپک شروع ابھی ہوئی نہیں تھی, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, میں نے 2 دن پہلے اس سے کہا تھا, میں نے اس سے 2 دن پہلے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس اولمپکس کے دوران نا ہمارے میڈیا کے اندر بڑے بڑے اینکر یہ کیا کردار ادا کریں گے اور یہ بیٹھ کے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس نے گولڈ لیا ہے تو سارے جنک واہ 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 کر کے بچ آ گئے نا سارے, کہ جی بڑا کمال کر دیا, بڑا کمال. تم لوگوں نے ڈے ون سے سپورٹ کیا تھا ان لوگوں کو, تم لوگوں نے ڈے ون, میں نے اس وقت کہا بھی, میں نے کہا مجھے نہیں پرواہ یہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, مجھے نہیں پرواہ. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے, میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو ارشد کے بارے میں بتاؤں. ارشد اس ایونٹ سے, یہ پیرس اولمپک سے 1 ہفتہ پہلے پیرس کے اندر ایک اور ایونٹ ہوا تھا, جیولن تھرو گئی, 4تھا نمبر آیا تھا اس کا وہاں پہ, اس کی 4تھ پوزیشن آئی تھی, لیکن واپس آیا اولمپکس کے اندر گولڈ لے گیا. تم میں سے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ 4تھے نمبر پہ آیا ہے؟ اس وقت سپورٹ کیا تھا کسی نے؟ ہفتہ پہلے ہی ہوا تھا نا وہ ایونٹ, کسی نے سپورٹ کیا تھا جا کے؟ نہیں کیا تھا. تو یہ ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے کا یہ دوگلا پن ہے کہ خوشی کے اندر 1 منٹ میں چھلانگ مار کے آ جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہار جائے تو پھر اس کو پوچھتے تک نہیں ہے. یہ اس ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور جو ارشد ندیم کے علاوہ جو کچھ خبریں سیاست کے میدان سے بھی جو ہے وہ شیئر کر لیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے جناب پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف شہری اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی. سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مجھے یہ ہدایت ہے کہ 24, 25 اور 26 اگست کو چیلم ہے, اس کے بعد یہ درخواست دے دیں, ہم سیکورٹی کی صورتحال کو دیکھ کر آرڈر کر دیں گے. پی ٹی آئی والے 27 کے بعد درخواست دے دیں. اس پہ وکیل نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کے بعد کوئی تاریخ دے دیں, ہم 27 تاریخ کے لیے بیان حلفی دیتے ہیں. تو اس موقع پہ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے کہا کہ جی پی ٹی آئی 27 اگست سے 2 ستمبر تک جلسے کے لیے درخواست دیں, ہم 1 ہفتے میں ان کی درخواست پر فیصلہ دے دیں گے. 16 اگست کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملتوی ہو گئی جو سماعت تھی. اپوزیشن اتحاد نے 27 اگست کو جناب لاہور میں باقاعدہ اس کے بعد جلسے کا جو ہے اعلان بھی کر دیا ہے, اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے ترجمان نے اس کی فارمل اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا جو احتجاج تھا وہ کل ختم ہوا ہے رات کو, کیونکہ اتنی بڑی ارشد ندیم کی خبر آ گئی تھی, اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکے. انہوں نے جناب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے, وہ امپلیمنٹ کس طرح ہوگا اس کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی ٹائم لائن بنی ہے کہ اس ٹائم لائن کے مطابق جو ہے وہ بجلی کی بلوں میں کمی اور یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ری تھنک کیا جائے گا. تو بائی دا وے جس دن احتجاج جو ہے وہ ختم ہوا ہے اسی دن بجلی کا ریٹ بھی بڑھ گیا اسی دن بڑھ گیا. تو لیٹس سی جماعت اسلامی نے یہ جو پوری ایکسرسائز کی ہے, اس کے پھل, اس کے ثمرات جو ہیں آنے والے دنوں میں کتنی جلدی آتے ہیں, لیٹس سی, ہمیں پتہ لگ جائے گا.
اس کے علاوہ جناب جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ کے ارکان کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کو رپورٹ پیش کریں گے اور رپورٹ میں 4 صوبائی وزراء کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش جبکہ 7 صوبائی وزراء کا کام نارمل، 6 کی کارکردگی اچھی اور 5 وزراء کی کارکردگی بہترین جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جیو نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور پارٹی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کے خلاف سابق و موجودہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل گروپ متحرک ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کو گورننس اور مبینہ بدعنوانی پر تحفظات ہیں۔ ناراض وزراء محکموں میں علی امین گنڈاپور کی غیر معمولی مداخلت پر بھی نالہ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور روپوش تھے۔ عاطف خان صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہ ملنے پر علی امین گنڈاپور سے ناراض ہوئے تھے۔ صوبائی اسمبلی کا رکن نہ بننے پر عاطف خان وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر رہے۔ ٹکٹس کی تقسیم میں نظر انداز کرنے پر عاطف خان نے پارٹی قیادت کے خلاف بیان بھی دیا تھا۔ تو اب یہ جو گروپس ہیں آپس میں ان میں کشمکش جو ہے وہ اور بھی زیادہ شروع ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔